کہ اگر ریئلی رزق کی برکت چاہتے خالی ڈم بن کر زندگی مت گزارو، بلکہ اس مہینے کی جو برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اللہ نازل کرنا چاہ رہا، پھر بعد میں نہیں بولنا کہ پروردگار میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پروردگار پریشانیوں میں ہے۔ یہ مہینہ تمہاری پریشانیوں کے جانے کا ہے۔ روزانہ کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، بگ نائٹ، ویری ویری بگ نائٹ۔ باب الہدایہ میں آپ جمع ہیں۔ ایک ایسی شہزادی کی ولادت کی محفل ہے یہ، جن کا ذکر کم ہوتا ہے، اور جیسا ابھی بتایا گیا کہ دسترخوان بی بی ام کلثوم بھی ہے۔ یہ اتنا بڑا دسترخوان ہے کہ اگر ریئلی رزق کی برکت چاہتے، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے، شک کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ علی کی اس بیٹی کا ذکر اور علی کی اس بیٹی کا دسترخوان۔ مولا کے 4 بچے ہیں، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم۔ 2 بچوں سے دسترخوان مشہور ہے، ایک مولا حسن کا دسترخوان ہے، ایک شہزادی ام کلثوم کا دسترخوان ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ مولا حسین اور شہزادی کے دسترخوان نہیں ہے، لیکن جو تاریخ میں مشہور ہے، یتیم پرور، غریبوں کو کھلانا، جس طرح مولا حسن کا دسترخوان تھا، اسی طرح شہزادی ام کلثوم کا دسترخوان تھا۔ شہزادی ام کلثوم کو زینب صغرا بھی کہتے ہیں۔ زینب کبریٰ تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ بڑی تھی، اور یہ صغرا ہے، یہ چھوٹی تھی۔ ان کا سن جب شہزادی کونین کی شہادت ہوئی 11 ہجری میں، تو 3 یا 3.5 برس کا ہے۔ بی بی زینب میں اور شہزادی ام کلثوم میں، آپ کو ہسٹری بتا رہا ہے اس لیے کہ عام طور پہ شہزادی ام کلثوم کا ذکر تاریخ میں بھی کم ہے اور پڑھا بھی کم جاتا، کہ بی بی کا کنٹریبیوشن کیا ہے ٹورڈز اسلام۔ خاموش رہ کر اسلام کو بچایا، اس لیے کہ بی بی زینب سامنے سے لیڈ کر رہی تھی، اور خاندان اہل بیت کی جو خواتین تھی ان کا ذکر اس طرح عام نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں۔ اور یہ تو بی بی فاطمہ کے بچے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت احتیاط تھی، حجابات تھے، پردے تھے۔ اس کے بعد شہزادی ام کلثوم کا ذکر جو بھی آیا تاریخ میں۔ آپ کی شادی محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے ہوئی تھی۔ محمد ابن جعفر طیار، یہ کون ہے؟ جناب جعفر طیار کے چھوٹے بیٹے۔ 2 بھائیوں سے 2 بہنوں کی شادی تھی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے شہزادی زینب کی ہوئی۔ ان کے چھوٹے بھائی محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے شہزادی ام کلثوم کی شادی ہوئی۔ آپ کے پاس بچے نہیں تھے، آپ کی اولاد تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوسری چیز، آپ کی زندگی میں آپ کے شوہر محمد ابن جعفر طیار کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کربلا جب آپ آئی تھی تو وہ بیوہ تھی، اور پوری زندگی انہوں نے گزاری اسی طرح، بچے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے اون محمد کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ اور جناب عباس کے بارے میں بھی ہے کہ اسی لیے ایک روایت سے آپ کو ملے گا کہ شب عاشور جناب عباس نے یہ کہا تھا کہ بی بی میں آپ کی طرف سے فدیہ بنوں گا۔ کئی روایتیں آپ کو ملیں گی۔ شہزادی ام کلثوم کی لحد مبارک، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، ایک سیریا میں بتائی جاتی، قبرستان میں، سیریا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے بی بی کی۔
وہاں پہ قبرستان جو ہے، اس قبرستان میں شہزادی ام کلثوم کی کا روضہ ہے، ذریعہ مبارک ہے۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا کہ کہاں پہ بی بی دفن ہے۔ بہرحال دو جگہ ہیں جو تاریخ میں ہیں، آپ سیریا جائیں گے تو آپ کو وہاں ملے گا، اور جنت البقیع کے لیے بھی ہمارے علماء نے لکھا کہ آپ جنت البقیع میں جو ہے آپ کا مدفن ہوا اور وہیں پہ آپ کی لحد۔ اس وقت جنت البقیع میں اللہ جنت البقیع کی تعمیر کروا دے اور روشن کر دے۔ یہ بہت امپورٹنٹ دعا، اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو۔ آلموسٹ 100 ایئرس ہو گئے اس کا انہدام ہو کے۔ وہاں پہ تو اب کچھ بھی نہیں، آپ اگر جا کے دیکھیں بقیع میں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، سوائے 4 معصومین کے قبور ہے، شہزادی کونین کی ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، جناب ام البنین ہے، کچھ بھی نہیں ہے جنت نشان پتھر رکھے ہوئے ہیں اور لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال وہ بحث میں نہیں جا رہا، آپ کی مدفن یا بقیع میں ہے یا سیریا میں، بہرحال دونوں جگہ جانا ہے۔ اسی لیے جب جنت البقیع جانا تو شہزادی ام کلثوم کی زیارت ضرور پڑھنا۔ اب جب آپ سیریا جائیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ تو آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں پہ تو آپ جا کے زیارت پڑھیں گے۔ بہرحال شہزادی ام کلثوم نے کئی چیزوں پر تاکید کی اپنے چاہنے والوں کو، کئی چیزوں جس میں اپنے بابا کی ولایت کو جیسے شہزادی زینب نے پروپوگیٹ کیا، اسی انداز سے بی بی ام کلثوم نے امام علی کی ولایت کو دنیا تک پہنچایا۔ کیوں؟ یہ بی بی فاطمہ صلوات پڑھ لیں، یہ کام پہلے مظلوم بی بی زہرا نے کیا تھا، یہ کام پہلے مظلوم بی بی زہرا نے کیا کہ ولایت امیر المومنین کو دنیا تک پہنچا۔ کہاں کب کیا؟ جب آپ انجرڈ ہوئی، زخمی ہوئی، اس کے 75 دن زندہ رہی یا 90 دن زندہ، دیکھیں میں آپ کو ہسٹری بتا رہا، 75 ڈیز زندہ رہی یا 90 ڈیز زندہ۔ یہ 75 دن میں رسول کی بیٹی گھر میں بیٹھی نہیں رہی، بلکہ مدینے کے ایک ایک گھر میں جا کے امیر المومنین کی ولایت کو پیش کیا۔ تو یہ سنت بنی ہمارے لیے بھی کہ ولایت امیر المومنین کو پروپوگیٹ کرنا، یہ سیرت فاطمہ۔ اور بی بی کے بعد یہ عمل شہزادی زینب نے بھی کیا اور شہزادی ام کلثوم نے بھی کیا۔ شہزادی ام کلثوم کا ایک عجیب جملہ ہے، آپ کہتی ہیں کہ بابا کی محبت میں تم کو یقین عطا ہوگا۔ نہیں سمجھے آپ دوستو؟ رات بھر آپ عبادت کرو اور یقینی نہیں ہو تو فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ 2 سجدے کرو یقین کے ساتھ اور رات میں سو جاؤ۔ یقین، بلیو اسٹرانگ کرنا ہمیشہ۔ جب تک یقین نہیں آئے گا نا، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ہر عبادت میں کہا گیا یقین، اور ہم اس علی کے ماننے والے کہ جس نے یہ کہا کہ میرے سامنے سے حجابات ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی۔ تو یقین کو ہمیشہ، یقین کو ڈیولپ کرو، یقین کو بلیو کرو۔ یقین کیسے آتا؟ رزق حلال کھانے سے۔ میں نے بہت بلنٹلی میں بول رہا، اگر حرام رزق پیٹ میں رہے گا تو یقین تمہارے پاس سے رخصت ہو جائے گا، اور یقین نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ۔ یقین کا میں ایک واقعہ بتاتا آپ کو، بڑا مشہور واقعہ ہے جناب میثم تمار کا۔ خوش ہوں گے آپ کہ کیا یقین تھا میثم تمار۔ سب جانتے ہیں کہ کون تھا میثم، امام علی کا ایسا شیعہ، ایسا چاہنے والا، اس کا یقین معراج پہ تھا۔ 60 ہجری کا واقعہ، غور سے سنو، 60 ہجری کا واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ ابھی نہیں ہوا۔ ظالم ابن زیاد گورنر بنا اور کوفے میں امام علی کے شیعوں کو اس نے اریسٹ کرنا شروع کیا، گرفتار کرنا شروع کیا۔ کرتے کرتے آخر میں اس نے ہاتھ ڈالا جناب میثم تمار کے اوپر۔ میثم تمار سینئر آدمی ہے، کوفے میں بزنس ہے، بڑی عزت ہے ان کا، بڑا مقام تھا۔ علی والوں کی عزت ہی ہوتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، صحیح محبت ہوگی تو اللہ عزت دے گا، یہ ولایت امیر المومنین کا کمال ہے۔ تو ہوا کیا؟ میثم کو اس نے پکڑا۔ اب آپ میری طرف دیکھو، ویری انٹرسٹنگ واقعہ ہے، آپ خوش ہوں گے۔ ظالم ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا، 2000 آدمی ظالمین سب دربار میں بیٹھے ہوئے، اور میثم تمار کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ سب سے آخر میں اس نے میثم پہ ہاتھ ڈالا تھا، لایا گیا۔ میثم سامنے ابن زیاد کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو ابن زیاد نے بڑی آواز سے کہا، میثم، سب جانتے تھے کہ امام کا کیسا چاہنے والا ہے، کہ میثم یہاں پہ حکومت اب میری ہے، اب تم علی علی نہیں کرنا، ذکر علی چھوڑ دینا ہے ورنہ تمہارے سر کو قلم کر دوں گا۔
دوستو یہ کہنا تھا بہت آسان ہے، میں آسانی سے پڑھ رہا، آپ آسانی سے سن رہے. ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا، اور سب کو پتا ہے یہ ظالم کیسا ہے، 1 منٹ میں قتل کر دے گا. میسم تلوار کو ٹیک کے اٹھتا ہے دربار میں. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اے ابن زیاد، تو بول رہا میں علی کا ذکر نہ کروں؟ میں پیدا اس ذکر کے لیے ہوا ہوں. اتنی جرت کہاں سے آئی؟ وہ یہ ذکر کی طرف سے آئی. اس کے بعد ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ دربار سے، زندان سے ایک قیدی کو لے کر آؤ. زندان سے ایک قیدی دربار میں آیا، زنجیروں کی جھنکار. وہ آیا اور آ کے بازو ٹھہر گیا میسم تمار کے. جب ٹھہر گیا تو میسم کا سر جھکا ہوا ہے. انہوں نے ایسا سر اٹھا کے دیکھا، غور سے دیکھا کہ ایک بہت طویل انسان ہے، گورا ہے، بڑے بال ہیں. اور میسم نے غور سے دیکھ کے کہا کہ مختار، یہ مختار تھا، مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، 60 ہجری کا واقعہ ہے. اور میسم کیا بشارت دے رہے، کیا بول رہے کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. یہ بولنا تھا، ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے حکم دیا کہ ابھی مختار کو قتل کر دو. جلاد خنجر لے کر مختار کے گلے کے پاس آ گیا، خنجر اس کے گلے پہ رکھا ہوا ہے. مختار نے پلٹ کے میسم کو دیکھا. میسم نے اسی ٹون میں کہا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. دوستو ابن زیاد پہلے ہی پاگل تھا اور پاگل ہو گیا. پاگل نہیں تھا، پاگل نہیں ہوتا تو تخت پہ کبھی نہیں بڑھتا. اس نے کہا کہ اسی وقت رائٹ ناؤ جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، اس کے سر کو قلم کر دو. جلاد خنجر لے کر ایسا آ گیا. بالکل مختار کے گلے پہ خنجر ہے. اب خنجر چلنے والا ہے، ایک لمحے میں زندگی ختم ہو جائے گی. ایسے موقع پہ تو اچھے اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائیں کہ پتہ نہیں کیا سنا تھا. مختار نے پلٹ کر اب دیکھا میسم کو کہ اب کیا کہتے ہو. دوستو اب تک جو یقین تھا وہ وہی تھا، لیکن اب یقین معراج پہ چلا گیا. میسم نے بآواز بلند کہا کہ مختار اس نے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے. بس یہ کہنا تھا. دربار میں یزید کا قاصد پوسٹ مین آیا اور اس نے پکار کے کہا کہ ابن زیاد قتل کا حکم دینے سے پہلے خط پڑھ لے. خط لا کر دیا. خنجر ایسی ہے رکا ہوا. یزید کا قاصد نے خط کو کھولا. ابن زیاد نے خط کھولا، کھول کے اب پڑھنا شروع کیا. میسم زنجیروں میں ہے، یقین دیکھو آپ، زنجیروں میں ہے، دربار میں سکتا ہے. میسم نے پکار کے ابن زیاد سے کہا اے ابن زیاد میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات کہ کیسے حجابات ہٹے تھے. صرف زبان سے علی علی مت کہو، کچھ کر کے بتاؤ کہ تمہارے سامنے سے سارے حجابات ہٹ جائیں. امام علی کی محبت کا وہ بی بی ام کلثوم نے یہی کہا تھا کہ میرے بابا کی محبت کو تم سمجھ رہے کیا؟ یہ نعمت عظمیٰ ہے، تمہارے سامنے سے ہر چیز ہٹے گی اگر تم صحیح معنی میں اطاعت امیر المومنین پہ زندگی گزارو گے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. عزیزوں بس یہ کہنا تھا. یزید نے لکھا تھا کہ ابن زیاد میرے ایک وزیر نے سفارش کی جس حالت میں مختار ہے انہیں رہا کر دے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ پوسٹ مین 5 منٹ دیر سے آتا تو ابن زیاد تو قتل ہو گیا تھا، مختار تو قتل ہو گئے تھے. 5 منٹ دیر سے آتا، خنجر چلنا تھا. اور اگر 5 منٹ پہلے آ جاتا تو میسم کا یقین لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. اب یہ وہی کر سکتا جو وقت کا مالک ہو. امام علی وقت کے مالک ہیں، اس طرح اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں. تو شہزادی ام کلثوم نے یہی کہا کہ میرے بابا کی محبت صحیح معنی میں اگر تمہارے پاس آئے گی اسی وقت آئے گی کہ جب یقین تمہارے پاس ہو، اور یقین اس وقت آتا جب تمہارے شکم میں حلال رزق پہنچے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا رزق حرام ہے، میں جنرل میسیج دے رہا کہ رزق حلال ہوگا. always you will get close to امیر المومنین.
یہی بات مولا حسین نے روز عاشور بھی کہا تھا کہ تمہارے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، اس لیے میری بات کا اثر نہیں ہوگا. تو میں پورا یوتھ ہے میرے سامنے، میں تم کو زندگی گزارنا ہے، ملیشیا میں گزارنا ہے یا ڈفرینٹ جگہوں پہ گزارنا ہے. آلویز یو ہیو ٹو تھنک، تمہارے بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا کہ میرا رزق اتنا حلال ہو کہ حلال ہوگا تو صحیح معنی میں تم کو جشن کا بھی مزہ آئے گا، مجلس کا بھی لطف آئے گا. جتنا حلال کھاتے جاؤ اور خود بھی کھاؤ، اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاؤ، اس لیے کہ اولاد کا پروٹیکشن تمہاری ذمہ داری ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ مت بولو کہ بزنس اگر میں کرتا ہوں ملیشیا میں تھوڑا سا جھوٹ چلتا ہے. مجھ سے سوال کیا گیا تھا، میں وہی بات کہہ رہا. بہت بڑے بزنس مین جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ نو نہیں سنتے. آپ کو اتفاق نہیں ہوا ہوگا، پیسے والوں کے ساتھ رہنا ایک جہاد ہے، حق بولتا ہوا، اور ان کے کلچر میں نہیں رہتا. نو، وہ یسر کے لوگ ہیں. بہت بڑا بزنس مین، اس نے آگے کہا مولانا کیا تھوڑا جھوٹ چلتا ہے اسلام میں؟ کاروبار میں کیا میں جھوٹ تھوڑا بول سکتا؟ اب میں اس کو کیا بولوں؟ پیسے والا ہے اور میں تو ملینرز کے ساتھ رہتا ہوں. میں ملینر نہیں ہوں دنیاوی لحاظ سے، علی کے پاس ملینر ہوں، آپ بھی وہی ہیں. تو اس نے کہا کہ تھوڑا جھوٹ چلتا ہے، تھوڑا سا. میں نے کہا وائی آر یو آسکنگ می، گو اینڈ آسک امام علی. مولا علی کو پوچھو. تو وہ کہا مولانا یہ 21ویں صدی ہے، 21st سینچری ہے. 21st سینچری میں سکسیسفل بزنس مین، کامیاب بزنس مین وہی بنے گا جو جھوٹ بولے گا. تھوڑا تو بولنا ہی پڑے گا. میں نے کہا نہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتائیے کیا امام علی کے زمانے میں کوئی بڑا بزنس مین تھا کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور بڑا بزنس مین بن گیا؟ میں نے کہا یس تھا. آپ اس کے کان کھڑے ہو گئے. کیا آخر تھا کون وہ؟ میں نے کہا میسم تمار. اس نے کہا میسم بزنس مین تھا؟ میں نے کہا کوفے کے بہت بڑے مال میں شو رومز تھے، ملیشیا کے مال میں نہیں. کوئی بعد میں مجھ سے مال کا نام نہیں پوچھنا، میں آپ کو آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں. آپ خاموش ہیں نا، تو آپ کی زبان کو سے بات کر رہا ہوں. کہ اس نے کہا کہ میں نے کہا بہت بڑا مال تھا کوفے میں، اس میں کئی شو رومز تھے میسم کے. تو اس نے کہا کہ بزنس کیا تھا وہ میسم کا؟ میں نے کہا کھجور کا. تمار، کھجور کا بھی. اس نے کہا کھجور کا بھی کوئی بزنس ہے؟ آج کے زمانے میں کھجور کا کوئی ویلیو نہیں ہے، بزنس نہیں ہے. اس زمانے میں کھجور کا اتنا بڑا بزنس ہوتا تھا. جیسے آج کوئی ڈائمنڈ مرچنٹ ہو، ڈائمنڈز کا کام کرے، کتنا بڑی بات ہے اس کے شو روم سے. میں نے کہا کھجور تو مسلمان کھائے نہیں پیٹ بھر کے. صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ وہ تو شکر ادا کرو، علی نے خیبر کو فتح کیا، مسلمان مالدار ہو گیا، اس کے بعد ہی ان لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا. تو بہرحال تو اس نے کہا کہ کھجور کا بزنس. تو اب سنو، وہ بزنس مین مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا یہ بتائیے کہ ایک کھجور بھی میسم نے اپنی پوری زندگی میں جھوٹ بول کے نہیں بیچا؟ کہ کل کا تھا اور انہوں نے کسٹمر کو کہا یہ فریش ہے، کبھی نہیں بیچا؟ میں نے کہا نہیں بیچا. اس نے کہا ہاؤ کین یو سے دس، آپ اتنی گارنٹی سے کیسا بول رہے ہیں؟ کوئی کتابوں میں ہے؟ میں نے کہا کوئی کتاب میں نہیں. تو کہا جب کتابوں میں نہیں ہے تو آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسا بول رہے ہیں کہ ایک کھجور، آدھا کھجور بھی میسم نے جھوٹ بول کے نہیں بیچا؟ غور سے سنو. اس نے کہا آپ کیسے بول رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ کتاب میں نہیں ہے لکھا ہوا کہ میسم نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا کاروبار میں، لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے ہر کتاب میں کہ کوفے میں کبھی کبھی میسم بیزی رہتے تھے، بازار جانا پڑتا تھا، مارکیٹ جانا پڑتا، تو وہ مولا علی کو بلا کے کہتے تھے یا علی 2 گھنٹے میری دکان پہ بیٹھ کے دھندا کرو. میں نے کہا علی اس دکان پہ کبھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں بےمانی ہو. کیا بول رہا ہے یار؟ میں امام کا بیٹھنا بتا رہا کہ کتنا حلال رزق تھا. اس میں 2 پیغامات جو شہزادی ام کلثوم کے تھے وہ میں نے دیا آپ کو، یقین اور رزق حلال. بی بی کے یہ بہت آپ کی نصیحتوں میں شہزادی کی کچھ نصیحتیں ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو کی. میرے بابا کے چاہنے والوں ہمیشہ یاد رکھو کہ یقین کو بڑھاؤ اور رزق حلال کھاؤ.
دوستو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ ہم نے آج شہزادی کی ولادت کی محفل میں اگر ہم یہ ہمارے پاس یہ آ جائے اور ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم آج کے بعد اگر اب تک کھاتے بھی تھے، اس لیے کہ میں صرف جو باب الہدایہ میں بیٹھا ہوا ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ میرا جشن پوری دنیا سن رہی، میں جو بھی سن رہا جہاں پہ بھی سن رہا ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اگر تم کرتے بھی تھے اب تک، لیکن آج کے بعد یہ اتنی برکتوں والا مہینہ آیا ہے شعبان کا، اس مہینے کو منسوب کیا گیا اللہ کے رسول سے. سرکار بولے یہ میرا مہینہ ہے، رحمت للعالمین کا مہینہ، اس میں سب سے زیادہ ثواب صلوات پڑھنے کا ہے، چیریٹی کرنے کا ہے. غریب عام مہینوں میں جو اگر تم کو ایک نے کیے تو اس میں 100 نے کیے. یہ مہینہ کہتے ہیں کہ وائے ہو اس پر کہ شعبان آ جائے اور وہ اپنے اعمال کو آگے نہ بڑھا لے. یہ بہترین، اور اس کا آغاز ہی سیدانیوں کی ولادت سے ہوا. اب اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی کہ جس مہینے میں کوئی غم ہی نہیں، اللہ نے رکھا ہی نہیں غم، اس لیے کہ حسین آیا ہے. اور کل انشاءاللہ شب ولادت ہے مولا حسین کی، تو کل مولا حسین کی شب ولادت سننا کہ دنیا میں آئے اور آتے ہی میرے مولا حسین نے کیا کیا دیا. تو بہرحال تو کوشش یہ کرو کہ اس مہینے کو اویل کرو، اس مہینے کو حاصل کرو. خالی ڈم بن کر زندگی مت گزارو، بلکہ اس مہینے کی جو برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اللہ نازل کرنا چاہ رہا، پھر بعد میں نہیں بولنا کہ پروردگار میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پروردگار میرے پریشانیوں میں ہے. یہ مہینہ تمہاری پریشانیوں کے جانے کا ہے. روزانہ کم از کم 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے یہ معصومین کو ہدیہ کرو. شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم سے لے کے مولا حسین، مولا عباس، چوتھے امام، شہزادی علی اکبر، شہزادی قاسم، یہ پورا. اور پھر اس مہینے میں 15 شعبان جو آئے گی، یہ 15 شعبان یہ وہ موقع ملے تو تم کربلا کی زیارت، اگر کربلا مولا کی زیارت کو نہیں جا رہے تو اپنے یہیں ملیشیا میں اپنے گھروں میں 14 شعبان کی رات. یہ عجیب روایت ہے چھٹے امام کی، عجیب روایت ہے چھٹے امام کہتے چاہنے والوں کو کہ کیا تم 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرو گے؟ کتنی بڑی بات ہے، 1,24,000، جس میں کہا اول آدم ہے، آخر میرے جد ہیں. تو راوی نے کہا مولا وہ سب تو ختم ہو گئے، کئی 100 برس ہو گئے، ہزاروں برس ہو گئے، کیسے مصافحہ کریں گے؟ کہا اگر کوئی 14 شعبان کی رات کربلا مولا جائے، میرے جد کی زیارت کرے. اس لیے کہ یہ سارے نبی، پہلے آدم آخری رسول، سب حسین ابن علی کی زیارت کو آتے، اور زیارت کو آ کے جو زیارت میں رہتا ہے، جو زائرین رہتے ہیں ان سے ہاتھ ملاتے. آپ امیجن کرو 1,24,000 نبیوں سے شیکین کا کرنا، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ایک لمحے میں تمہاری جسم کے ساری چیزیں ختم ہو جائیں. راوی نے کہا مولا اگر کوئی نہیں گیا وہ کیا کرے؟ کہا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں جو 14 شعبان کی رات کو آپ ملیشیا میں اگر ہیں، آپ کوشش کرو کہ اپنے گھر میں زیارت امام حسین ضرور پڑھو، اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ میں نیم شعبان کی زیارت پڑھ رہا، نیم شعبان ولادت امام زمانہ کی زیارت پڑھ رہا. اور دیکھو تم یہاں پہ رہو گے نہیں جا سکو گے، مجبوری ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہی تو کریم ابن کریم کا عطا ہے کہ جہاں بیٹھ کے تم زیارت حسین پڑھو گے 1,24,000 نبیوں کا ثواب تمہارے پاس پہنچ جائے گا. پوری زیارت نہیں پڑھ سکتے، جیسا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ بولتے، سلام علیکہ یا امیر المومنین بولتے. مولا کے ساتھ ان کے بابا کا نام ضرور لینا، علی ابن ابی طالب بولنا. سلام علیکہ یا امام حسن ابن علی، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ مظلوم بی بی فاطمہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ. اس طرح سے روز سلام کرو. تم بولو، تم دیکھنا کہ تمہاری زندگی یہاں کیسے بدلتی ہے. جتنے تمہارے لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، ان معصومین کے سلام سے. اس لیے کہ جب ان کی نگاہ پڑے گی، معصومین کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی، اور جب رحمت آتی تو مصیبت خود بخود دور ہو جاتی. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے باب الہدایہ میں آنے والوں کی. اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے. ارے اتنی آہستہ بولو گے تو ہوگی یار. آمین بولتے ہوئے کیوں شرماتے؟ میرے یہ سمجھ میں نہیں آج تک. زبان کھولنا، کھلنی زبان، اس لیے
کہ اللہ بھی یہ بولتا ہے کہ دعا مانگو، یہ نہیں بولتا کہ تم خاموش بیٹھے رہو. بولتا ہے حکم کیا ہے کہ تم مانگو. نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جیسی تم اٹھ گئے بغیر دعا مانگے، وہ نماز آپ سمجھ رہے قبول ہوتی ہے؟ منہ پہ پھینک دی جاتی. نماز کے بعد بھی کہا گیا کہ مانگو. اللہ بھی بول رہا ہے مجھ سے مانگو، میں سنتا ہوں، میں دیتا ہوں. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ جتنا ہو سکے مانگو. اور آمین اسی لیے زور سے بولنا کہ ہو سکتا تمہاری آمین پوروں کی دعا قبول کرا دے، تم ذریعہ بن جاؤ. کبھی نہیں شرمانا، کبھی نہیں شرمانا. اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو شہزادی کی. ویری گڈ. میں چیک کرنا چاہ رہا تھا کتنا چینج آیا. جب یہاں چینج آیا تو تمہاری زندگی میں بھی چینج آ جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد والا. ماشاءاللہ. شہزادی ام کلثوم اور بی بی زینب کی نظر بس اسی پہ ختم کر رہا. آج یہاں دسترخوان ہے بی بی کے نام کا. وضو سے کھانا، یہ ایک چیز یاد رکھنا، اور اپنے گھروں میں کرو. آپ لوگ بیچلرز ہیں، فیملی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ہر مہینے کی پہلی تاریخ چاند کی معلوم ہو جاتا ہے. آپ باب الہدایہ فون کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا. کیلنڈرز پہ مارک کر کے رکھو. میں 5 نظر دے کے جا رہا آج، اس لیے کہ یہ 5 شعبان میں ایک سے مولا حسن ہے جو 15 شعبان کو ہے، 15 رمضان کو ہے آنے والے مہینے. شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم پہلی تاریخ کو کرو. 3 تاریخ کو مولا حسین کی کرو. 4 کو یا 8 کو مولا عباس کرو. اس کے بعد 7، 6 اور 7 میں یہ نہیں بول رہا 100 آدمی کو بلاؤ، جتنے لوگ ہیں ان کو بلاؤ. آپ کو خالی میں بول رہا صرف آپ اکیلے رہتے، یو آر آل الون. کچھ فروٹس لا لو، تم کو ہی کھانا ہے، وہ کھلانا نہیں. ہمیشہ ان معصومین کی نظر میں انار ضرور رکھنا. اس لیے انار رکھنا کہ یہ بی بی کی پسندیدہ چیز تھی. انار ضرور رکھو. ایک انار لاؤ، ایک انار. اب مجھے معلوم ہے 10 آدمی کو بھی بلاؤ گے تو ایک ہی انار لاؤ گے، اس لیے کہ مولانا نے ایک ہی کہا ہے. نہیں، یہ کبھی نہیں کرو. نظر جتنی لیوش کر سکتے نا کرو. اور انار کو پورا مت رکھو، کھول کے دانے رکھ دو پلیٹ میں. اور ان معصومین کی نظر کرو اپنے گھر میں. جو ان معصومین کی نظر کرتا ہے اس کا رزق پہلے رزق کھلتا، وہ بھی حلال رزق ہوگا تو کھلے گا، حرام ہوگا تو نہیں کھلے گا. سمجھ میں آئی بات؟ رزق کھلے گا، اس کے بعد تمہارے حالات صحیح ہوں گے، گھر میں سکون ہوگا، آنے والی بیماریوں سے اس مہینوں میں بچو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نظر کا کھایا ہے، وہ تمہاری شفا بن جائے گی. یہ مت بولو کہ بیماری نہیں آئے گی، بیماری 100% آئے گی. بیماری کا آنا اچھا بھی ہے، اگر بیماری نہ آئے نا بندہ فرعون بن جائے. نہیں، 1 رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے دعا کریں کہ اللہ 1 رات کا بخار دے دے. یہ نہیں کرو. صحت ایک نعمت ہے، صحت ایک رحمت ہے. صحت مانگو تو صرف عبادت کے لیے مانگو، اللہ کی عبادت کے لیے. تو 1 رات کا بخار اتنا کریم ہے پروردگار. بیماری آئے گی، چھوٹی موٹی بیماری آئے گی، میجر ڈیزیز سے بچنا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی میجر ڈیزیز میں انوالو، خدا نہ خواستہ کینسر ہے یا کوئی اور بیماری ہے، اگر اس کو نظرش بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کھلایا جائے، گھر پہ نظر دو. بہت سمپل ہے یار، بہت سمپل. آفس سے آتے آتے مثال کے طور پہ ایک انار لا لیا، آپ نے کھول دیا، پلیٹ میں رکھو، قبلہ روح ہو جاؤ، خود وضو کر لو، اس کو پاک کر کے رکھ دو. 5 صلوات پڑھو، 1 الحم، 3 مرتبہ سورہ خل اور 3 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، پھر 5 صلوات پڑھ لو یا 4 صلوات پڑھ لو. بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو. یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، اتنا کریم. اگر تم اتنا بھی ان کے لیے کرو گے نا تو یہ تمہارے اوپر رحمتوں کو بھیج دیں گے. نظر، آپ یہ مت بولو یہ نظر کیا، نظر قرآن سے ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف شیعوں کے پاس نظر اور ہم لوگ بول رہے ہیں نظر کرو. نہیں، عرب میں بھی اتنی مشہور، قرآن مجید سے یہ
واضح ہوا کہ نظر کتنی سورہ دہر، قرآن مجید کا مشہور سورہ دہر، کہ جس میں اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اے اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے. اور یہ نظر کیوں کیا گیا تھا؟ مولا حسن اور مولا حسین بیمار ہوئے، شہزادی مظلوم بی بی زہرا اور میرا مولا نے نظر کی تھی روزوں کی کہ 3 میں روزے رکھوں گی میرے بچے اگر صحیح ہو جائیں گے. تو 3 روزے رکھ کے جو نظر کی تھی وہ ہے قرآن مجید سے. نظر لازم ہے، یہ مت بولو کہ، اور آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ ہے نظر کیا ہے اور یہ تبرک کیا ہے اور نیاز کیا ہے. ہر چیز میں کمپرومائز کرو، نیاز حسین میں مت کرو. نظر ضرور کرو اپنے گھروں میں، اس سے تمہاری برکتیں، رحمتیں، نعمتیں نازل ہوتی. اور اتنی اللہ زندگی میں برکت دے دیتا. مثال کے طور پر 60 سال کا سن ہے تمہارا، 60 سال تم زندہ رہو گے، اللہ 70، 80، 90 تک لکھ جاتا. اگر معصومین کی نظر کے ساتھ تمہاری زندگی، اس سے بہتر کیا ہوگا کہ یہ جو میرا فلیش بن رہا، جو میرا خون بن رہا، جو میری ہڈیوں میں طاقت آ رہی، وہ نیاز حسین سے آ رہی. اس سے بڑی بات کیا ہے دوستو؟ یو آر لکی، وی آر لکی، وی آر لکی کہ ایٹ لیسٹ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پہ ہم کو نیاز حسین بھی مل رہی. ہمیشہ کوشش کرو، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بس مولا آباد رکھے، نظر کرنے والوں کو آباد رکھے، آپ سب کو آباد رکھے. رضوی فیملی کے رزق میں اللہ برکت دے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. صحت کے ساتھ رکھے کہ اسی طرح یہ لوگ اس عزا خانے کو چلاتے رہے.